السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فقراء کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ فقراء ہیں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں۔ فرمان نبوی ہے، میری دو باتیں ہیں، جو انہیں پسند کرتا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے، جو انہیں برا سمجھتا ہے وہ مجھے برا سمجھتا ہے۔ فقر اور جہاد۔ مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ سونے کا بنا دوں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ جبریل، یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جو بیوقوف ہو۔ جبریل بولے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حق و صداقت پر قائم رکھے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اثنائے سفر میں ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کمبل لپیٹے سو رہا تھا۔ آپ نے اسے جگا کر فرمایا، اے سونے والے، اٹھ اور اللہ کو یاد کر۔ اس شخص نے کہا، تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو کہ میں نے دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو پھر اے میرے دوست سو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جو اینٹ کا تکیہ بنائے کمبل میں لپیٹا ہوا زمین پر سو رہا تھا اور اس کے داڑھی اور تمام چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب تعالیٰ، تیرا یہ بندہ دنیا میں برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، تمہیں پتہ نہیں، جب میں کسی بندے پر اپنے کرم کے دروازہ مکمل طور پر کھول دیتا ہوں، اس سے دنیا کی الفت ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، مگر آپ کے پاس اس کی میزبانی کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیبر کی ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا، اسے کہو کہ رجب المرجب کے چاند تک ہمیں قرض یا ادھار میں آٹا دے دے۔ میں اس یہودی کے پاس گیا اور اس نے کہا، کوئی چیز گروی رکھو تب آٹا ملے گا۔ میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، بخدا میں زمین و آسمان کا امین ہوں، اگر وہ قرض یا ادھار آٹا دے دیتا تو میں ضرور واپس کرتا۔ لو میری یہ زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھ دو۔ جب میں زرہ لے کر نکلا تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، جس کے ترجمہ، اور اے سننے والے، اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ لگا جو ہم نے کافروں کے جوڑوں زن و شوہر کے برتنے کے لیے دی ہے، جیتی دنیا کی تازگی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ فقر مومن کے لیے گھوڑے کے منہ پر حسین بالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمان نبوی ہے
کہ جس کا جسم تندرست، دل مطمئن ہے اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے تو گویا اسے کائنات کی ساری دولت مل گئی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔